فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو روک لیا اس نے نفس کی بری خواہش سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کلام الہی ہے۔ پھر وہ قد افلح من تزکا، کتنا زور دیا، قد افلح، یقیناً کامیاب ہو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یا کروا لیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ نفس کا تزکیہ خود نہیں ہو سکتا، یہ کروانا پڑتا ہے، یعنی کسی کوچ کی نگرانی میں آپ جب سفر کا آغاز کریں گے تو بہت آسان طریقہ ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ کا یقین نہ ہو یا ادھورا یقین ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نفس امارہ کی حکمت ہے۔ دیکھیں یہی بات میں کر رہا ہوں، گزشتہ نشست میں بھی میں یہی بات کر رہا تھا۔ نفس امارہ، دیکھیں دنیا میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں، مختلف اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ہر چیز کی حکمت اگر ہمیں پتہ چل، دیکھیں ہم وہ کام نہیں کرتے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو موٹر سائیکل ہے، مثال کے طور پہ آپ کو اس کا طریقہ نہیں آتا، گھر میں کھڑی بھی ہے موٹر سائیکل، آپ کو ایک جگہ پہنچنا ہے، ذرا دور جگہ ہے، آپ کو جلدی پہنچنا ہے، لیکن موٹر سائیکل کھڑی بھی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا کام کیا ہے، موٹر سائیکل کا کام کیا ہے، اور اگر معلوم بھی ہے لیکن اس کا استعمال کا طریقہ نہیں آتا تو آپ تو جلدی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ دیکھیں نفس امارہ ایک نعمت ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ نعمت ہے، اس کا استعمال کا طریقہ جانے، اس کی حکمت جانے۔ بعض اوقات تو لوگ برائی پر اصرار کے لیے نفس امارہ کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں۔ کیا کریں، نفس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا کریں، یہ ہیں وہ ہیں تقاضے، تو یہ رکاوٹ بنا کے بس کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جا سکتے اللہ کے پاس۔ بہت سے لوگ ہیں۔ خیر، تو حکمت جو ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور اس کا یعنی اس کی ناجائز خواہش کو آپ پورا نہ کریں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر دنیا میں زندگی گزاریں، اور رضا الہی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جو نصب العین دیا تھا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ آج بھی وہی بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اس میں مختلف مواقع آئیں گے، دنیا آپ کے سامنے پیش ہوگی، لیکن آپ نے اہمیت دینی ہے اللہ کے حکم کو اور آخرت کے فائدے کو۔ جو چیز بھی رکاوٹ بنے اس کو آپ نے عبور کر لینا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک دوڑ ہوتی ہے نا ہماری دوڑوں میں، رکاوٹوں والی، تو بس اس کے نمبر ہیں۔ رکاوٹ اگر آپ نے کہا نہیں ہے بھئی رکاوٹوں والی دوڑ تو میں نے نہیں کرنی، تو پھر آپ اس مقابلے میں حصہ ہی نہیں لے سکیں گے۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ رکاوٹوں والی دوڑ ہے، ہر جگہ نفس اپنا تقاضا پیش کرے گا، رکاوٹ پیش کرے گا مختلف، تو اس کو آپ بس پھر اس کے طریقہ کار ہیں۔ ایک حکیم کو دیکھیں، اس کی نگرانی میں اپنی دوڑ کا آغاز کریں، اس سے طریقہ سیکھیں، اس کی یعنی پھر جو تقاضے ہیں اس کے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو ایک نگران کو، کوچ جسے ہم کہتے ہیں نا، ہر کھلاڑی کا، بہت سے جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے
ان کے جو کوچ ہوتے ہیں وہ بڑی دیکھ بھال کے بعض اوقات باہر سے منگواتے ہیں کوچ، حالانکہ وہ سب کھلاڑیوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لاکھوں روپے یا بعض اوقات بہت اونچی تنخواہیں ہوتی ہیں، اس کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی تم ان کی کوچنگ کرو۔ تو ایک کوچ کو آپ دیکھ لیں، نگران کی نگرانی، آپ خود تو نہیں کر سکتے یہ سفر ہوگا اللہ کی حکم اور رسول کی اطاعت کے ذریعے، اور پھر اس کا فیض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور ان کی جو نظر ہوگی اس کی، پھر جو آپ کا کوچ ہے، یہاں پہ میں کوچ کے الفاظ بدلوں گا، نائب نبی، وارث نبی، اور قرآن کی اصطلاح میں سچا شخص، جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں اور پھر یہ سفر کا آغاز کریں، تو آپ کا یہ سفر بہت، بس آنکھیں بند کریں تو گزر جائے گا۔ بعض اوقات میں خود بعض اوقات لاہور کا سفر کرتا ہوں، تو سفر میں نیند کا میں عادی ہوں نا، تو یہاں جب ابھی انٹرچینج نہیں آیا ہوتا، صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو میں لاہور میں ہوتا ہوں، حالانکہ راستے میں وہ لوگ کھانا پینا بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں، تو وہ بھی گزر جاتا ہے ہم کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو ویسے ایک بات کروں، یقین ہو، منزل واضح ہو، راستہ واضح ہو، طریقہ کار واضح ہو، تو یہ سفر گزر جائے گا، کالی داڑھی جو ہے پھر اسی میں سفید ہو جائے گی۔ تو بس ماشاءاللہ، تو باتیں جو ہے بڑی آسان ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھئی تم، جیسے کہ میں نے آیت پڑھ کے بھی سنائی تھی، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو روک لیا اس نے نفس کی بری خواہش سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کلام الہی ہے۔ پھر وہ قد افلح من تزکا، کتنا زور دیا، قد افلح، یقیناً کامیاب ہو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یا کروا لیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ نفس کا تزکیہ خود نہیں ہو سکتا، یہ کروانا پڑتا ہے، یعنی کسی کوچ کی نگرانی میں آپ جب سفر کا آغاز کریں گے تو بہت آسان طریقہ ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ کا یقین نہ ہو، یا ادھورا یقین ہو، یا مطلب سو ہو، مطلب آج تو ہمارا یعنی یقین کی تو ہے ہی نہیں، سارا یقین تو دنیا پر ہے، تو پھر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، پھر شکوک شبہات، آخر میں مایوسی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اب پھر احتیاط کا دامن انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اور ابھی خیر میں وہ آج کل کی جو مثال بنی ہوئی ہے، کوئٹہ کا جو شخص تھا جس کو تھانے میں پولیس والے نے مار لیا، اس کا باتیں کر رہا تھا، بیٹا اس کا کہتا ہے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھتا تھا یہ، اور یہ کرتا تھا، اور 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن احتیاط نہیں تھی تو ایک جملہ اس کے منہ سے نکل گیا جو رسول کی شان میں اس نے گستاخی کی، تو بس پھر وہ احتیاط نہیں رہے گی۔ یہ ویسی میں نے ایک مثال دی ہے، ہو سکتا ہے 100 سال بعد یہ کوئی سنے تو اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یقین نہ ہو تو آپ سے بہت سی غلطیوں کا امکان رہے گا، بہت ٹھوکریں کھانے کا امتحان رہے گا، بہت مشکلات پھر پیش آئیں گی، یقین نہیں ہے، پھر رکاوٹ ایسی آئے گی کہ آپ آگے سفر کر ہی نہیں سکیں گے، اللہ کا وہ چھوٹ جائے گا۔ یقین نہیں ہے تو پھر، کیونکہ یہاں شخصیت نہیں ہے، اللہ خدا پرستی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے، لیکن یقین ہو آپ کو اپنی منزل کے راستے پر، پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چہ باد آباد کشتی ماں انداختے، جو کچھ بھی ہو بس کشتی میری چلتی رہے گی، طوفان آئیں گے، یہ آئیں گے، وہ آئیں گے، پر
تو معاملہ پھر بہت آسان معاملات ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ جس کو مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کے یقین میں کمی ہے۔ یہ ایک بات میں کہہ دوں، یار بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، تو اس کا یقین نہیں ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، یہ دو چیزیں، یقین محکم ہو اور مسلسل عمل ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دنیا میں کسی چیز کی کوئی توقع نہ رکھیں، بس سفر طے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم